تھی پوری نہ ہوئی، میں نے خواب دیکھا. خواب میں زیادہ بیان نہیں کرتا زندگی میں، پر کوئی خواب ضرور بیان کرتا ہوں. اور ایک ذہن نشین رکھیے گا، ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں. ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں. ہماری سوچیں، ہماری سارا دن کی کیفیتیں. ہمارے انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بابا جی تھے، تو وہ کچھ اس طرح کے خواب بتاتے تھے. تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس بابے کو گوبھی نہ کھلاؤ، آلو نہ کھلاؤ، بھائی اس کو گوبھی آلو نہ کھلاؤ، گیس اٹھتا ہے. پھر اس کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں. وہ خواب کیا تھا؟ صبح بابا جی اٹھ کے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ایک جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا، صحت یابی کا، شفا یابی کا. تو اٹھا، تو نے گھٹنا مار دی. تو اٹھا، تو نے گھٹنا مار دیا، جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا. اور وہ اپنے طور پہ سنجیدہ تھے. تو وہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کو کہو کہ بھئی گوبھی نہ کھائے، آلو نہ کھائے. تو ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب خواب ہوتے ہیں. خواب ہی تو تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے بادشاہ بنا دیا. وہ خواب کی تعبیر دی تھی انہوں نے، اور مصر کی حکومت کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ بنے تھے. اور وہ 3 بادشاہ ہیں جو انبیاء میں ہیں، ان میں یوسف بھی ہے، سلیمان بھی ہے، اور داؤد بھی ہے. باپ بیٹا ہے، داؤد والد ہیں، سلیمان بیٹا ہے، اور یوسف. یہ 3 بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا. سڑک ہے، اس پہ بہت سارے لوگ، کہا کہ راستہ ہے، دوڑے جا رہے ہیں، اور کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے. میں بھی بھاگا جا رہا ہوں. اور بادشاہ، اور آواز یہ لگ رہی ہے کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کچھ دے رہا ہے. بادشاہ کچھ دے رہا. کہا سارے ادھر ادھر چلے گئے، اکیلا میں رہ گیا. راستہ بہت طویل ہے، میں اکیلا تھا. تو آواز آئی بادشاہ آگے ہے، بادشاہ آگے ہے. تو کہا میں دیکھا 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں افراد کے ہاتھوں میں تھال تھے سونے کے، خوبصورت سے. اور دونوں کہنے لگے اکیلے آئے ہو؟ پھر خود ہی کہنے لگے ہاں تم اکیلے ہی تو گئے تھے. اچھا یہ ہم نے تو لیا ہوا تھا ان سب کے لیے جن کو بلایا تھا، تو چونکہ وہ گئے نہیں تھے اس لیے سب کا تم لے لو. کہا میں نے جھولی کی، انہوں نے دونوں تھال بھر دیے. کہا جب پہلا تھال بھرا تو اس تھال میں چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے، اور ہر موتی کے اوپر یا لطیف لکھا ہوا تھا. اور دوسرا تھال جھولی میں بھرا، چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے، اور ان موتیوں پہ یا ودود لکھا ہوا تھا. تو کہا اسی وقت خواب کی دنیا میں میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ واقعی اس سارے مجمع میں جتنا بھی دوڑ رہا تھا، مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو تسبیح خانے جاتا ہو. اس مجمع میں اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا. اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا. تو یہ اعزاز، یہ نعمت، یہ سعادت صرف مجھے ملی. تو میرے دل میں خیال آیا، کہا میں چل پڑا. پھر خیال آیا پوچھو یہ ہیں کون جنہوں نے مجھے دیا؟ تو کہا وہ اٹھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام داؤد ہے، اور اس کا نام سلیمان میرا بیٹا ہے. اور کہا کہ تجھے یہ تحفے کیوں دیے ہیں؟ تجھے یہ تحفے اس لیے دیے ہیں تو وہ مبارک نام لیتا ہے جس مبارک نام کے اندر بخت اور دولت ہے. بخت اور دولت، بخت اور دولت ہے. ہم کچھ چیز پڑھ کے بعض اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بھول اللہ کے ہمارے ہاں ہے، اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے. آپ کسی کیمرے کے آگے سے گزر جائیں، آپ گزر کے بھول گئے ہیں پر کیمرے نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. یہ مثال سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی اللہ کے ہاں ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی درویش کے ہاں جاتے ہیں، یا کوئی درویش نہیں ہوتا، مجھ جیسا کسی درویش کا غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اس کی محفل میں جاتے ہیں، آپ جائیں بھول گئے. اللہ کا کیمرہ، اللہ کا نظام وہ کبھی نہیں بھولتا. وہ لکھ لیتا ہے کہ اس وقت کیا بخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا تخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا دولت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا عزت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا ثروت، کمال اور خیریں، برکتیں تقسیم ہوئی تھی. اور اس کا بھی حصہ اس میں لکھ دو. اس لیے فرمایا جو عرفات میں حالت احرام میں گزر بھی جائے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. یوم عرفہ ہو، یوم عرفہ ہو، حج کا دن ہو، حالت احرام میں جو صرف گزر بھی جائے نا اس کا بھی حج ہو جائے گا. کیوں؟ اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے کی برکات ایسی ہیں. اسی طرح بعض ایسی نیکیاں ہمیں حصے میں بن مانگے بن چاہے ملتی ہیں.
جن کو ہم حقدار نہیں ہوتے لیکن اللہ دے دیتا ہے. وہ جیسے آج آپ محفل میں آئے ہیں, ہم مل بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے اور جذبوں اور کیفیتوں سے پڑھیں گے اور پھر اپنی تھیلی پہ دم کریں گے. یہ مل بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں بہت 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 زیادہ محبوب ہے اور اس کی بہت زیادہ حیثیت اور وقار ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر کالا جادو ہوگا. غور سے سنیے گا, میں کچھ حقیقتیں بتا رہا ہوں. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالا جادو ہوگا. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ نظر بد ہوگی. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ سفلی عمل ہوگا. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالی دیوی کا اثر ہوگا. کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ بد روح کا اثر ہوگا. کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے جنات کو جانے انجانے میں ستایا ہوگا اور وہ اس پہ منتقم ہوں گے, انتقام لینے کا جذبہ ہوگا. اور کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی پیشانی پہ شقاوت, جس کی پیشانی پہ بدبختی, جس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوئی ہوگی. کیا پتا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ازلی جہنمی ہوگا, پہلے دن سے لکھا کہ یہ جہنمی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے کوئی کالی دنیا ہوگی. کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے لوگ ہوں گے. کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے روگ ہوں گے. اور یاد رکھیے گا اتنا بڑا مجمع جب بیٹھ کے ایک چیز کو طلب کرتا ہے اور وہ ہو بھی طلب والا, ہو بھی تڑپ والا, ہو بھی جذبے والا, ہو بھی کیفیتوں والا, اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو جب طلب کرتا ہے, اس کی طلب, اس کی تڑپ, اس کے جذبے پہ ایک غیبی نظام کا فیصلہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, یا اللہ فرشتے کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل میں ایک بندہ ایسے ہی آیا تھا, اس کا مقصود اور تھا, اس کا مطلب اور تھا, ایسے ہی آیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ محفل ہی ایسی ہے, آنے والا بھی خالی نہیں, میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ محفل ہی ایسی ہے, آنے والا بھی خالی نہیں, میں نے اس کو بھی بخش دیا. آپ کو علم ہی نہیں ہے, کوئی ایسا روگ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک درویش تھے, اب میری طرف دیکھنا, ان کے پاس جو سائل آتے تھے لین بنوا لیتے تھے, ایسے لین بنواتے تھے. ان کے الفاظ تھے, فرماتے تھے یہ کاف والا ہے, اس کو بندے لے کے ایک طرف کھڑے کر دیتے تھے. فرماتے تھے یہ لام والا ہے, اس کو بندے ایک طرف کر دیتے تھے. الفاظ بنے ہوئے تھے. فرماتے تھے یہ نون والا ہے, اس کو بندے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیتے تھے. فرماتے تھے یہ جیم والا ہے, اس کو بندے ایک طرف مجمع کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. جو کاف والا ہوتا تھا وہ اندر کا کتا ہوتا تھا. جو لام والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوتی تھی. جو نون والا ہوتا تھا اس پہ نظر بد ہوتی تھی. اور جو جیم والا ہوتا تھا وہ جادو سے ڈسا ہوا ہوتا تھا. پھر آپ کیا کرتے تھے, کاف والے کو کہتے تو چلا جا, تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے. لام والے کو کہتے تو چلا جا, تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے. نون والے اور جیم والے یہاں آ جائے, ان کا علاج کرتے تھے. ایک دفعہ خواب میں کسی درویش نے انہیں کہا اللہ کا بندہ تجھے اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے, پھر یہ کاف والے کہاں جائیں گے جو اندر کے کتے ہیں؟ یعنی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل, وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے. اور یہ لام والے کہاں جائیں گے جن پہ لعنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو تیرے ہیں. اور کہا کہ یہ بتا کھوٹے کھرے فقیر کے نہیں ہوتے, پاک ناپاک دھوبی کے نہیں ہوتے, سب کو نہیں دھوتا, سارے ہی ہوتے ہیں. پاک ناپاک میلے صاف دھوبی کا ورثہ ہوتا ہے, وہ سب کو دھوتا ہے, اور کھوٹے کھرے فقیر کے کشکول کا حصہ ہوتا ہے. تو فرمایا پھر جب چھانٹی کرتے تھے پھر لام والوں کو بٹھا لیتے تھے, اور کس کو, لام لعنت والا اور کاف والا, ان کو ہی بٹھا لیتے تھے. پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے نا سخت استغفار کرواتے تھے, استغفار کرواتے تھے. اور پھر ہوتا کیا تھا, آپ ذرا غور سے سننا, جو آج ہم کریں گے ہوتا کیا تھا. ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار ایسے کرتا تھا, استغفر اللہ استغفر, ایسے سر ہلاتا تھا. کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجہ سے کرتا تھا, کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجدان سے کرتا تھا, جو ایسا ہوتا تھا جو رو کے کرتا تھا, کوئی ایسا ہوتا تھا جو سسک کے کرتا تھا, کوئی ایسا ہوتا تھا جو بلک کے کرتا تھا, جو ایسا ہوتا تھا جس کی زبان بھی استغفار کر رہی ہوتی تھی
اس کا دل بھی استغفار کر رہا ہوتا تھا, اس کے جسم کا رواں رواں بھی. ان میں سے کوئی ایک یا چند ایسے ہوتے تھے جن کی وجہ سے سب کی توبہ قبول ہوتی تھی. اللہ کہتا ہے جاؤ تیرے اندر کے کتے کو ختم کر کے تیرے اندر میں نے انسان رکھ دیا. اللہ کہتا ہے جاؤ تیری پیشانی پہ لعنت ختم کر کے میں نے رحمت لکھ دی. مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز کو مانگتا ہے, مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ تڑپتا ہے, مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ سسکتا ہے, اور مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو طلب کرتا ہے, یہی اس کی کریمی اور رحمت متوجہ ہوتی ہے, اور یہی اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے, اور یہی اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے, اور بندوں کا کام بن جاتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا آنا, آپ کے اٹھے ہوئے قدم, آپ کی چلتی ہوئی یہ نظام, یہ کوئی ایسے فضول ہے آئے اور چلے گئے؟ کیسے؟ وہ قدردان آقا وہ اٹھے ہوئے قدموں کی لاج رکھتا ہے, وہ چلتے ہوئے قدموں کی لاج رکھتا ہے, وہ بولتے بولوں کی لاج رکھتا ہے. اور میرا آقا کہتا ہے کہ یہ بندہ کیا بول رہا, یا اللہ یہ تیری عظمتوں کے بول سن رہا, یا اللہ یہ یا لطیف و یا ودود کہہ رہا. یہ کس کا نام ہے؟ اللہ آپ کا نام ہے لطیف. آپ کا لطف و کرم, آپ کی عطا اور شفقت, آپ کے مہربانی اور فضل, آپ کا کرم. اور میں لطیف کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ وہ مستحق نہیں تھا کہ اسے روزی دی جائے, وہ مستحق نہیں تھا اس کا, وہ سخت لعنتی تھا, اس کی لعنت مٹائی جائے رحمت ہو. وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کے کتے کو ختم کر کے وہ موت تک بھی کتے میں جاتا تھا. کیوں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے کفن چور نے آ کے توبہ کی, پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے بے شمار لوگوں کے جسم اور چہرے بدلے دیکھے. کیوں؟ آقا دنیا میں تو میری آقا کی دعا نے بچایا کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا, بندر نہ بنانا. اور موت میں قبر میں جانے کے بعد وہ شخص اپنی اصلی حالت میں آیا, اندر کا کتا تھا تو کتا بن گیا, خنزیر تھا تو خنزیر بن گیا, بندر تھا تو بندر بن گیا. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے ان کی شکلیں بدلی ہوئی دیکھی. تو فرمایا دعا نے, دعا کی طاقت نے, دعا کی تاثیر نے ایسے بندوں کو بدل کے رکھ دیا. آپ جس وجد اور وجدان کیفیہ اور کیفیات کے ساتھ بیٹھ کے کوئی عمل کرتے ہیں, تو آپ کے اٹھے ہوئے آئے ہوئے قدم, آپ کی چلتی ہوئی زندگی, آپ کا آیا ہوا نظام ضائع نہیں جاتا. کتنے لوگ آج جادو سے چھٹکارا پائیں گے, کتنے لوگ آج زنجیروں سے چھٹکارا پائیں گے, بندشوں کی زنجیریں, وہ رزق کی بندش ہے, وہ صحت کی بندش ہے, وہ وقار کی بندش ہے, وہ کامیابیوں کی بندش ہے. چھٹکارا پائیں گے, کیوں پائیں گے؟ ایک پورا مجمع مل بیٹھ کے ایک فکر کو لے کے بیٹھا ہے, ایک جذبے کو لے کے بیٹھا ہے, پورا مجمع ایک وجدان کو لے کے بیٹھا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے آج ایسے حیرت انگیز طور پہ کوئی بیماری سے, کوئی دکھوں سے, کوئی حالات سے, کوئی ناکامیوں سے, کوئی پریشانیوں سے چھٹکارے پائیں گے, ان کے زنجیر ٹوٹیں گے, ان کی تکلیفیں ختم ہوں گی, ان کی ناکامیاں ختم ہوں گی, حالانکہ وہ اس محفل میں آنے کے قابل نہیں تھے. اس کی کریمی نے متوجہ ہو کر, کرم نے متوجہ ہو کے انہیں اپنے پاس بلایا, اور پھر انہوں نے بیٹھ کے اللہ کی عظمت کے بول کے سنے اور پڑھے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا نام لیا اس نے, میرا نام لیا ہے. یہ ساری زندگی سنم سنم کہتا رہا, بت دے دے بت دے دے بت دے دے. اونگ آئی تو منہ سے بے ساختہ نکل گیا سمد, او بے نیاز میرا اللہ, اللہ الصمد. سمد نکلا تو لبیک سعدیک لبیک عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. یا اللہ اس بندے نے غلطی سے سمد کہا تھا, کہا ساری عمر بت کو پکارا, اس نے جواب نہیں دیا, مجھے بھی پکارا, میں بھی جواب نہ دوں, اور مجھ میں اور بت میں کیا فرق ہے؟ میں تو جواب دوں گا بندے کو. ہر بول کا جواب آتا ہے, صرف میرے کان نہیں سنتے, مرنے کے بعد سنیں گے. ہر بول کا جواب آتا ہے, سارے پرندے سنتے ہیں, سارے جانور سنتے ہیں. ہر بول کا جواب آتا ہے, سارے پرندے سنتے ہیں, سارے جانور سنتے ہیں, ہر بول کا جواب آتا ہے. ایک اللہ والے تھے, وہ ایک کام کرتے تھے. ان کی محفل میں جو بندے آتے تھے وہ جادو والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے, ان کی نظریں دیکھ لیتی تھی. جنات والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے, نظر بد والوں کو ایک طرف, بیماروں کو ایک طرف بٹھاتے تھے. پھر ان سے عمل کرواتے تھے, عمل کر کے دعا ہوتی تھی. پھر ان کو دیکھتے تھے, ان میں جو ٹھیک ہو جاتے تھے ان کو کہتے تھے جاؤ آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں. جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہا کچھ بار پھر آنا, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یقین جانیے آج انشاءاللہ سارے ہی ٹھیک ہوں گے. میں نے کون سا دعویٰ کیا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ میں کون سا دعویٰ کیا؟ میں نے کون سا دعویٰ کیا؟ میرا یقین ہے آج ہم جو مل بیٹھے ہیں جذبوں سے آنے والا مجمع ہے.
اور اس اتوار کو جو عمل ہونے والا ہے حیرت انگیز طور پہ فجر کے بعد، آپ یقیناً اس کی تیاری میں ہوں گے. لیکن میرا یقین ہے جیسے بابا جی کہتے تھے نا کہ ابھی ان کی تکلیف باقی ہے، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں. کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان. اچھا نا، میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ ایک وعدہ کریں گے میرے ساتھ. کیا؟ میں نے کہا جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے. میں نے چند درویشوں سے یہ وعدے لیے، ایک اور درویش بھی تھے، اللہ والے تھے. میں نے ان سے کہا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا آپ وعدہ کریں گے جنت میں جائیں گے؟ کہا اللہ بھیجے گا تو ضرور جائیں گے. تو پھر میرے بغیر جائیں گے؟ کہ نہیں. اور پتہ ہے اس وقت میں نے کیا نیت کی، اور یہ کئی بار کی، کہ اللہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا اور تیری رضا کے لیے پکڑا ہے، اللہ پھر میں بھی ان کے بغیر نہیں جاؤں. اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے. کیونکہ جنت اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منصبوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، شیخ الوظائف کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی. کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسی کریمی ہوگی جو عمل ہم کریں گے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے آج جادو ٹوٹیں گے، بندشیں ٹوٹیں گے، حالات کے مقدر اور حالات کے سکندر بنیں گے. یاد رکھیے گا، میرا ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے. سننا غور سے. اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمت والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے. اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے. آج تو وہ فیصلے کا دن ہے. انشاءاللہ، انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں. ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے، تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا. تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی. تو کہتا ہے نہیں ہو، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی. تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے. اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی. اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے مولا، یہ آؤ اس کو لے آؤ. تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، سب کی قبول. ہاں حقیقت ایسے ہے، حقیقت ایسا ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں عام آدمی نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں یہ ایک بے حیثیت آدمی ہے، پر وہ بے حیثیت آدمی ہی اسی کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ساری محفل کے کام بن جاتے ہیں، سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے. پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا. اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا. اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے، بے حیثیت نہیں رہا. اللہ نے اس کو حیثیت، مقام اور مرتبہ دیا. آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ؟ آج وہ شخص ہوگا کہ یا اللہ ساری عمر میں ایسے دھکے کھاتا رہوں گا، ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، ناکامیاں میرے گلے میں. اللہ کہتا ہے نہیں، تو جہاں آیا ہے تیرا سچا جذبہ، تیرے دل کی سچی کیفیت، تو جہاں آیا ہے یہاں سے میں اٹھنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجتا، اور مراد بھیجتا ہوں، مرادیں اور جھولیاں بھر کے بھیجتا ہوں. آج پتہ نہیں کس کے لیے فیصلے ہونے والے. وہ تو جتنا سچا جذبہ ہوتا ہے اتنا اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے مطابق تو آپ سچے ہیں، ایک سچے سفر پہ چلے ہیں، ایک سچی راہوں پہ چلے ہیں، ایک سچا سودا لینے آئے ہیں،
ایک سچی زندگی لے کے چلے ہیں اور ایک سچی منزل پہ چلے ہیں, اور اللہ کرے ایک سچے تسبیح خانے میں آئے ہیں. بس اب آخری ہے کہ اللہ مجھے سچا بنا دے, باقی تو سب کو سچ ہی سچ ہے, سچ ہی سچ ہے. وہ سچا اس کا حبیب سچا, وہ سچا اس کا جبریل سچا, وہ سچا اس کا کلام سچا, وہ سچا اس کا نام سچا, وہ سچا اس کی عظمتوں کے بول سچے. جو اس کی عظمتوں کے بول سنے, جو اس کی عظمتوں میں بول میں ڈوبے, جو اس کی عظمتوں کے بول اس کے دل میں اتر جائیں. میں نے چاول سمندر میں ڈالے, چاول ایک ٹرک ڈالا, 5,64,220 روپے کا. غالباً اتنے پیسے ہی پوچھ لیتے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو. 12 ٹن کا چاول ٹرک لیا. وہ کہنے کہ جو اس سے دکاندار سے, کراچی کے دکاندار سے چاول خریدا نا, کچا چاول ٹوٹا, انہیں کیا کرو گے؟ کہنے کہ ہم سمندر میں ڈالیں گے. ایسے کہنے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی تو پیسے لے اپنا کام کر. بس ٹرک لیا, بڑی لانچ لی, اس پہ ڈالا. یہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں, اس کی ویڈیو ڈال دو, اب چیک کر لیں ویڈیو. اب تک نہیں ڈالی تھی, اب یہ راز کھل گیا تو ڈال دیتے ہیں. اللہ میرا اخلاص کی حفاظت فرمائے, مجھے ضرور کیجیے گا. تو میں نے ایک بات سنی تھی, ایک بڑے تھے, ان کے قریب بیٹھا تھا, ایک بات سنی تھی. وہ بات پہلے سنا دوں, آپ کو فائدہ ہوگا. مولانا ایک بزرگ تھے اللہ والے, انہوں نے ایک بات کہی. فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی 4 بندوں میں شہرت ہو, اگر وہ خیر کا کام کرے اور اس جذبے سے لوگوں کو بتائے کہ اس سے مخلوق کو فائدہ ہوگا, فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں ترغیب ہوگی کہ مخلوق کو بھی اس سے کیا ملے گی, ایک دعوت ملے گی کہ مخلوق بھی کہے گی کہ ہم بھی ایسا کریں. یہ ریاکاری نہیں ہوگی, یہ ریاکاری نہیں ہوگی. تو اس کو ایک ہمارے دوستوں نے لانچ لی, بڑی ٹرک سارا اس پہ ڈالا. میں نے کہا اس کو ڈیپ سمندر میں ڈالنا ہے, جہاں کراچی کا گندا پانی سمندر میں پہنچتا ہے وہاں نہیں, جہاں صاف مچھلی ہے آگے دور کر کے. اب لانچ چلتی جا رہی ہے, اب ویڈیو دیکھیں گے, ویڈیو لانچ چلتی جا رہی ہے اور چاولوں کی بوریاں کھول کھول کے اس میں ڈالتے جا رہے ہیں. آپ نے محسوس نہیں کیا یہ کبوتروں کا, بے زبانوں کا اور مچھلی کا دانا اور بے زبانوں کی خوراک کا رب کیا خزانے کھولتا ہے. میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ یہ کتنے ٹن, 12 ٹن, یہ 12 ٹن چاول تجھے دے رہا ہوں. 1 ٹن 1000 کے جی کا ہوتا, 12,000 کے جی تجھے دے رہا ہوں. میرے تسبیح خانے کا لنگر کبھی بند نہ کرنا, سچی بات ہے. میرا تسبیح خانے کا لنگر کبھی بند نہ کرنا, اور کبھی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا, اور کبھی کسی کا بھکاری نہ بنانا, اور کبھی کسی کا منگتا نہ بنانا. میں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں اور بھی کرتا رہتا ہوں, اللہ اسی کی برکت سے دیکھتا ہے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے 5 لنگر چلتے ہیں یہاں. ایک انسانوں کا روزانہ چلتا ہے 24 گھنٹے, دوسرا پرندوں کا, اپنے پالتو نہیں, مکئی, باجرہ, جوار, گندم, اور تیسرا قبرستان کے بلوں اور چونٹیوں کا, شکر اور چاول, اور چوتھا بلیوں کا, اور 5واں مچھلیوں کا, انسانوں کا اور مچھلیوں کا. اللہ اسی برکت سے لنگر چلا رہا اور مجھے اور میرے بچوں کو روٹی کھلا رہا. باقی یہ چلاکیوں سے تو ہوتی نہیں بات. لوگ کہتے ہیں, بڑے لوگ ریسرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا. میرے ایک قریبی دوست ہیں, انہیں میں نے فون کیا, ساری بات کہنے لگے یہ سارا خرچہ کس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اللہ کے خزانوں سے لینے آیا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں ابھی تک ریسرچ میں دوربین لے کے تسبیح خانے کا ایک ایک کونا چیک کر رہے ہیں, دوربین کے ساتھ, کہیں سے کوئی سرنگ ملائے ایسے ہاتھ لیں اور سونا نکالتے ہیں. یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے, اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد, اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے, آل بیت بھی, صحابہ بھی, یہ ان کا وظیفہ ہے, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں, مفسرین نے لکھے ہیں, اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں, آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے.
जितना जादू का बड़े से बड़ा हमला हो, जादू का बड़ा हमला हो और अखीर हो कि उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू करके दिखाया, अब तो कोई ले आ उसका तोड़। इसको यकीन की ताकत के साथ बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें और हर लम्हा पढ़ें और हर लहजा पढ़ें और हर घड़ी पढ़ें और हर वक्त पढ़ें और इसको पढ़ें और आंखों से इसकी ताकत और तासीर देखें। अजीब चीज है। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें। इसको पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। हामीम ला युनसरून, ला युनसरून, ला युनसरून हदीस में मौजूद है। कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसरून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बमों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हदीस के साथ मुस्तनद चीज में आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए। उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैर का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से इसके अंदर अनोखी तासीर है। कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के कैंसर, एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया सारे घर वालों ने। अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी में, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्होंने इसको कैंसर तो है नहीं, उन्होंने रिपोर्टें साफ हैं। वो हैरान हो गए, साफ का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने कि हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम ला युनसरून, उन्होंने कि हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है, बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई। अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसरून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितनी सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। यह ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें, वहां यह अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आज़माइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की, खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितरे हों, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, और उनकी जिंदगियों का विर्द है, और उनकी जिंदगियों का वजीफा है, और उनकी जिंदगियों का साथी है, और उन्होंने ग़ज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था।
उसके इर्द गिर्द गार्ड, हर वक्त मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता चाहता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसर, सारा दिन पढ़ा करें खुला। कहने का मुझे लिख दे। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाही मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल था। वो बमों और गोलियों की मौत मरा, और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है, और अब मुझे इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती, और मैं बिल्कुल आसानी से कहता हूं जिंदगी में अगर मसाइल हैं तो ये सबसे आमाल सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल है। बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है, और बहुत बहुत ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। अमाल बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लाइलाज रोगों के लिए, लाइलाज दुखों के लिए, मसाइल उलझे हुए उसके लिए अनोखी चीज है, जबरदस्त चीज है। खुला पढ़ें, उठते पढ़ें, बैठते पढ़ें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, अल्लाह के दुरूद शरीफ, सारा दिन पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, और जिंदगी में अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा देखें। सिंध में मैं गया तो मैंने एक साहब को इसकी ये बताया, मैंने कहा हामीम ला युनसरून पढ़। उसके ऊपर इसके बड़े फायदे खुले। वीजा नहीं लग रहा था हज का, ये पढ़ा वीजा लग गया। हज में कुरानंदाजी में नाम नहीं आ रहा था, ये पढ़ा कुरानंदाजी में नाम। वो कहता है मुझे जिंदगी का कोई मसला हो, मुझे वाकयात बताएं, ये पढ़ा ये मिला, ये पढ़ा ये मिला, ये। मैंने कहा अल्लाह का बंदा ये लिख दे, मैं रिसाले में छाप दूंगा, लाखों करोड़ों इंसानियत का फायदा होगा। मेरी कोशिश है जो मेरे शेख की बरकत से और मेरे असलाफ और अकाबिर की बरकत से मुझे मिला है, वो मैं कब्र में साथ ना ले जाऊं, अल्लाह की मखलूक की अमानतें मैं अल्लाह को दे के जाऊं। एक मेरी चाहत है, ख्वाहिश है। मुझे कहने लगा मैं लिख दूंगा। फिर साल के बाद जाना हुआ सिंध में, फिर मैंने अर्ज किया, अभी मैं सिंध से आ रहा हूं सखर वगैरह से, तो मैंने कहा कि लिख दे। कह रहे सही मैं लिख दूंगा। फिर कहा अच्छा, मैंने कहा जाओ, तुझसे इजाजत ले ली मैंने अमल की वापस, अब तो पढ़ जाके। सुबह रोता हुआ आ गया, कहने लगा मैं क्या हुआ? कहने लगा मैं सुबह सुबह उठता हूँ, नमाज फजर के लिए अजान देता हूँ, सब सो रहे होते हैं, और कुत्ते आज तक उन्होंने मुझे सर उठा के नहीं देखा। आज पहली रात है, कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मैं ये पढ़ता हुआ जाता हूं, कोई कुत्ता मुझे नहीं देखता, और ये लफ्ज कोई इंसान नुमा कुत्ता है ना, वो भी उठा के सर नहीं देखता, जिसको कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, कि वो ईमान अमाल की जिंदगी, अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बतों से जब दूर जाता है, वो इंसान नहीं वो जानवर होता है। जानवर नहीं, जानवर से बदतर होता है, क्योंकि बकरी जानवर है फिर भी फायदा देती है, गाय जानवर है, भैंस भेड़ जानवर है, नफामंद है, बिच्छू, सांप, भेड़िया, कुत्ता, ये खिंजीर, और ये वो चीजें हैं जो नुकसान देती हैं। कुरान कहता है वो जानवर नहीं, जानवर से बदतर अंदर का हैवान बन जाता है। तो वो ये लफ्ज ऐसे लोगों के लिए भी लाजवाब है। अब आप खुद समझ लें। कहने लगा कुत्ते ने सर उठाया और कुत्ते मुझे भौंकने मेरे पीछे पड़ गए, मुझे इजाजत वापस कर दें। मैंने कहा हमने बड़ों से सुना था कि अल्लाह वालों की इजाजत, चूंकि मैं कोई वली अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं, मैं उनकी इजाजत लोगों को देता हूं, बाकी मेरी औकात का मुझे पता है। और एक बात मैं अपने दर्स में कहता हूं, मेरे नेट पे 1100 से ज्यादा दर्स पढ़े हैं, और एक बात अक्सर कहता हूं कि लोगों, मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं, पर मेरा पैगाम, मेरे अमाल एक नंबर है, मेरा पैगाम एक नंबर है। मैं एक नंबर हूं इसका मैं दावा नहीं करता। मरने से पहले आप मुझे मुनाफिक नहीं कह सकते, और मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। ये पता मौत के वक्त चलेगा कि कौन मुखलिस था और कौन मुनाफिक था। ये पता मौत के वक्त चलेगा, ये पता मौत के वक्त चलेगा, मौत के वक्त चलेगा। हामीम ला युनसरून। खैर मैंने उसको फिर इजाजत वापस दी। फिर कहने लगा जी अब कुत्ते नहीं सर उठाते, यानी ये वजीफा, वो कहता है मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा, जिस मुश्किल के लिए पढ़ा, गुर्दों के डायलिसिस करवाने वालों को मैंने ये दिया जिनके गुर्दे फेल हो गए थे। यकीन से पढ़। तू कहता है कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं होता है, तू करके देख तो सही। तू डरता है मैं करूंगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कहता हूं करता
दूंगा या अल्लाह। ये तो मैं आपको एक बड़ा तोहफा दे रहा हूं और मुझे बड़ों से इजाजत है, मुझे अपने बड़ों से इजाजत है, इसलिए आपको इजाजत आम दे रहा हूं। आप ये भी इजाजत है कि मखलूक को बताएं, अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचे, ये इजाजत है। अपनी बीमारियों के लिए, अपने जादू के लिए, अपने दुखों के लिए, अपनी मुश्किलात और मसाइल के लिए, अपनी जिंदगी की नाकामियों को दूर करने के लिए पढ़ें पढ़ें पढ़ें। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो तो उन्हें बुला लो, आप दे देंगे। तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कहा कि कुछ पैसे भी हो जाए। कौन है? कहा कि फलां लाहौर का। नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा ये 28 मरबे जगह उन्हीं की थी और आज से 40 साल पहले उन्होंने ये जगह बेची थी और इतने करोड़ों में इतने में बेची थी। अब वो एक छोटे से मकान में रहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है और उनके घर खाना नहीं होता। और आप अगर खाना देंगे तो उनके घर में 2-3 वक्त अच्छा गुजर चलेगा। मैं अपनी नस्लों के लिए तमंगरी बनवा ले, अपनी नस्लों के लिए रिस्क बनवा ले, अपनी नस्लों के लिए वुसअत बनवा ले। वो कहे कि माल बहुत है और नस्लों के काम आएगा। माल रखना जायज है, हलाल जायज है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये मेरे साथ चौक है, यहाँ करतबा चौक, यहाँ 2 प्लाजे मुझे एक बंदे ने बताए, आप उसके नहीं हैं। कहा ये और ये उस बंदे का है, फलान नाम के बंदे का, और उसका आज कुछ नहीं रहा। अब वो जिस कसाई से गुलबर्ग में है, यहाँ लाहौर में, जिससे बहुत मनोगोश्त आता था और बड़े बड़े रईस दावतें पकती थी, चुप करके जाता है और वो कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं और वो उससे जिंदगी का गुजर बसर होता है। मैं यहाँ लाहौर में फिरोजपुर रोड पे एक जगह गया तो उन्होंने वो जगह पे खड़े होकर दिखाया, वो सामने जो बंगला है, मैंने कहा वो तो महल है। कह रहे ये इस बंदे का है। अब एक कमरा इसको हमने दिया हुआ है और वो बंगला, वो महल, वहां वो खिड़की उस तरफ की बंद रखता है कि मेरी नजर उस पे ना पड़े। वो सब कुछ उससे छिन गया है। स्वयं याद रखें, जो अल्लाह के खजानों से मिलता है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। वो दुनिया की जेबों और मालों से जो मिलता है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता। ये जो अमल है ना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, बरकत मनवाना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, नस्लों के लिए बरकत मनवाना, ये जो अमल है, बस अब मैंने आपको अर्ज किया ना कि आप कुछ कितने दिन करेंगे। मैंने कहा दिल खुद बोलेगा, मन खुद बोलेगा, अंदर खुद बोलेगा। मैंने आपको कुछ वाकयात सुनाए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकयात, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकयात। ये इसमें सऊदी मक्का मुकर्रमा में एक जगह है, उसका नाम खालदिया है सोसाइटी। मैं वहां एक अरब से मिला, शेख अबू तुर्की उसे कहते थे। तो उर्दू अरबी तो मुझे आती नहीं, बस थोड़ी बहुत ऐसे शुद्ध बुद्ध है। तो वो थोड़ी ही देर में कहते थे, ऐसे उठते थे ना, कहते थे अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उनसे सब मुलाकातें हैं, बूढ़े थे, बाबे थे, कि उनके बड़े आए थे, असल में खिलाफत उस्मानिया थी तो उनके बड़े तुर्की से आए थे, तो फिर मक्के में रहते वहीं के हो गए। उनका जो खादिम था वो उर्दू बोलने वाला था और इंडिया का था, उससे मेरा ताल्लुक था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा जो है ये बाबा ये क्यों पढ़ता है? ये पता नहीं, मुझे पूछ क्यों पढ़ता है? उसने कहा जलाली बाबा है। तो कहेगा मुझसे, मैंने मेरा कहे, अच्छा वो मेरे इशारे देख रहा था। तो उसने आदमी से पूछा क्या कहते हैं? उसने डरते डरते कहा कि जी आप ये क्यों पढ़ते हैं? तो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा पहला बंदा है जिसने मुझसे पूछा, आज तो किसी ने पूछा नहीं, पहला बंदा है जिसने मुझे ये पूछा है। कहा जब हम छोटे थे हमारे पास बहुत गुर्बत थी और तंदुरुस्ती थी, तो मेरे वालिद हमें बिठा लेते थे और हम सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो फिर इसको मेरे वालिद कहते थे दोहराओ, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो। काम पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। और कहा मेरे वालिद फिर दुआ करवाते थे और हम आमीन कहते थे, और मेरे वालिद कहते थे चलो मुबारक हो, हमें जो है अल्लाह पाक वो फला चीजें, वो हलावे, वो चीजें खिलाएंगे। कहते अब्बे को देखते थे, अम्मा जी हमारे पास तो पेट भर के रोटी नहीं है, आप कहते हैं अल्लाह वो खिलाएगा, वो खिलाएगा। और अब्बा ऐसे खुश हो जाता था, क्यों? अब्बे को यकीन था कि सूरत फातिहा उस करीम ने कबूल कर ली और मेरा काम हो गया। हाँ मेरे बंदे, मेरी जात पे भरोसा करके देख, मेरे करीब आके देख, मुझसे दोस्ती लगा के देख तो सही, मैं करके दिखाऊंगा। अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिज़्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन 2 मुबारक बोलों में रखे हैं। इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं, सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं बस। अल्लाह ने
انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں